ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ یقیناً میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کچھ سال پہلے میں بھی آپ لوگوں کی طرح انہی چٹائیوں اور صفوں کی زینت ہوا کرتا تھا، اور انس بھائی نے بہت اعلیٰ القابات سے مجھے نوازا ہے۔ میں تو یقیناً اس قابل نہیں ہوں۔ وہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا، احب الصالحین ولست فیہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت نیکوکاروں سے تو ضرور ہے لیکن میں خود نیک نہیں ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں جیسا بنا دے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، یقیناً آپ اس کا مطلب بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اہل علم جو علم کو جاننے والے ہیں وہ اور جو علم کو جاننے والے نہیں یعنی جاہل لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں، ان کی آپس میں کوئی مساوات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ لوگوں کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے سارے ستاروں کے اوپر، کہ جب رات 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ستاروں کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح ایک عالم دین، ایک دین کو حاصل کرنے والا، وہ بھی معاشرے میں ایک چاند کیا 14ویں کے چاند کا کردار رکھتا ہے۔ فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا۔ میں نے نصیحت کیا کرنی ہے آپ لوگوں کو، میں تو خود ایک طالب علم ہوں، ہمیں استاد پڑھایا کرتے تھے، فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، محنت کیجئے، سستی سے کام نہ لیجئے، غفلت میں نہ پڑیے، فندامت العقبى لمن يتکاسل، بعد میں پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے محنت کیجئے، اپنی کمزوریوں کی ابھی سے اصلاح کیجئے۔ آپ لوگ یقیناً یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور علم بھی وہ جو صحیح معنوں میں علم رکھتا ہے، یعنی دین اسلام کا علم، تو آپ لوگوں کے تو کیا ہی کہنے۔ اور یاد رکھیے، یہ یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، یہ آپ کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں، میرے بھائی نے دیکھا ہے، یقین مانیے جس قدر علم یہاں پختہ ہوتا ہے، وہاں مدارس میں جس قدر علم کی اہمیت بیان ہوتی ہے، جس طرح علم آپ لوگوں کو یہاں سکھایا جا رہا ہے، کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی نہیں سکھایا جا سکتا۔ آپ لوگوں کی جو یہاں ٹریننگ ہو سکتی ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی، تو آپ لوگ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یقیناً امام شافعی کا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کل العلوم سوی القرآن مشغلۃ الا الحدیث والفقہ فی الدین، کہ قرآن کریم، حدیث نبوی اور فقہ کے علاوہ سارے کے سارے جو علوم ہیں وہ فنون تو ہو سکتے ہیں، علوم نہیں ہے۔ علم صرف قرآن و حدیث کا علم ہے۔
العلم ما کان فیہ قال وحدثنا، علم تو وہ ہے کہ جس کے اندر بندہ یہ کہے رسول اللہ نے کیا فرمایا، نبی محترم نے کیا فرمایا، قال وحدثنا آپ جانتے ہیں، قال وحدثنا کا کیا معنی ہے، آپ یقیناً اسناد پڑھتے رہتے ہیں۔ علم تو وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھا جائے۔ وسوا ذالک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے فنون شیطان کے وسوسے ہیں۔ یہ کسب معاش تو ہو سکتا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ضروری تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے میرے بھائیو دین کا علم بہت ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا، علم دین کو حاصل کرنا، دین کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تعلم فلیس المرء یولد عالما، ایک شاعر کہتا ہے تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو العلم کمن هو جاہل، یقیناً کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے علم حاصل کر کے نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو ایک آپ سے سینئر طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، تعلم آپ بھی سیکھیے، فلیس المرء یولد عالما، کوئی بھی شخص عالم پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں آج اس مقام پہ کھڑا ہوں تو یقیناً میں نے یہاں بھی بیٹھا ہوں، یہاں بھی بیٹھ کے اور 6 سال کا عرصہ گزار کے یہاں تک پہنچا ہوں، اپنے اساتذہ کی محنت، اپنے شیخ صاحب حضرت مولانا عبدالشیف مجاہدہ وادی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے پڑھ کر یہاں پہ پہنچا ہوں۔ تعلم فلیس المرء یولد عالما، آپ بھی سیکھیے، کوئی بھی شخص عالم پیدا نہیں ہوتا۔ ولیس اخو العلم کمن هو جاہل، اور اہل علم، جو شخص علم کو رکھنے والا ہے وہ جاہل کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا۔ آپ یہاں باہر کھڑے ہو جائیں، آنے جانے والے لوگوں سے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی کہے گا میں اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اپنی تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اور کوئی کہے گا میں اپنی آفس کے لیے جا رہا ہوں، اپنی جاب کے لیے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے جمع فرمایا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کی سمجھ کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو بیان کرنے والے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی اور خوشی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہی بس نہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات عالم دین کے حق میں دعا کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے بخشش کی، اس کے لیے مغفرت کی، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اور فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، سمندروں کے پیٹ میں موجود مچھلیاں وہ بھی عالم دین کی بخشش اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ کے روحانی فرشتے، نورانی فرشتے اللہ تعالیٰ کے طالب علموں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو ہیں وہ اپنے قدموں کو آپ لوگوں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں، آپ کے نصیبوں کے، آپ کے مقدر کے، آپ کے خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ اور میں ابن مبارک علیہ الرحمہ کا قول پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں لا اعلم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بث العلم، یقیناً آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے، من سمع منی مقالتی
وحافظها ووعاها وأداها كما سمعها نظر اللہ عمران۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو شخص مجھ سے کوئی حدیث سنتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے جس طرح اس نے سنا تھا۔ تو آپ لوگ یقیناً یہاں احادیث سنتے بھی ہیں، اور کل کو آنے والے مستقبل میں آپ لوگ اس کی تبلیغ بھی کریں گے، تو آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اولین مستحق ہیں۔ بہرحال ابن مبارک علیہ الرحمہ کا قول لا اعلم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بث العلم۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جو مجھے معلوم ہے وہ کیا ہے؟ علم کو پھیلانا۔ اور یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ ان میں سے ایک عمل وہ علم ينتفع بها، کہ علم کہ جس کے ساتھ لوگوں کو نفع پہنچے، ایسے عمل، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے، اس کا ثواب بھی آپ کو آپ کے مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ اور آخر میں حضرت ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ کا قول، نہیں ابن جوزی علیہ الرحمہ کا قول، وہ فرماتے ہیں من احب اللہ ینقطع عملہ فلینشر العلم۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال ختم نہ ہوں، وہ مر جائے، فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلے جائے، لیکن اس کے اعمال ختم نہ ہوں، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم نہ ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَنْشُرِ الْعِلْمِ، ایسے بندے کو چاہیے کہ علم کو پھیلائے۔ جس قدر اس کا علم پھیلتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس قدر اس کے ثواب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو سمجھنے اور دین اسلام کے علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔